السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہے۔ ایک نیا دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اہلیہ کے کہنے پر انڈر گراؤنڈ چلے گئے جب انڈیا پاکستان کانفلکٹ جاری تھا۔ اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، اس کے ساتھ گھنٹی بجائیں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اس کے بعد ہم کہیں گے تیری مہربانی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور اجے بساریا، جی اجے بساریا صاحب نے اچھا، ویسے جو ایک ہم جب کہتے ہیں نا پاکستان میں بھارت کے ہائی کمیشن یا بھارت میں پاکستان کے ہائی کمیشن یا ہائی کمشنر، تو یہ فرق کیوں ہوتا ہے کہ ہم ایک کہتے ہیں سفیر، جی امریکی سفیر، لیکن برطانوی ہائی کمشنر، یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ یہ تو ہر قوم نے یا ہر ملک نے اپنا اپنا نام نہیں، دیکھیے وہ ملک جو ہے نا جو برطانیہ کی کالونی رہے، تو وہاں ہائی کمشنر والا وغیرہ سفیر والا معاملہ ہے۔ جس طرح سے پاکستان کا بھارت میں ہائی کمشنر، پاکستان کا برطانیہ میں ہائی کمشنر، تو ان ملکوں میں ہم امریکہ کی کالونی نہیں رہے یا خطہ، تو امریکی سفیر، یہ اس لیے یہ فرق ہے۔ وہاں برطانیہ میں ہائی کمیشن ہائی کمشنر والا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا یوں ہی بات ہو رہی، تو یہ تھوڑا سا اپنے زیادہ تر ناظرین جانتے ہیں، وہ بہت تھوڑے ناظرین جن کو یہ نہیں پتا اور جاننا چاہتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 27 فروری کے بعد بھارت نے پاکستان میں 9 مقامات پر کوئی میزائل تھے وہ پلانٹ کیے تھے، اور عمران خان صاحب ان کو ہٹ کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا 27 فروری کے بعد، جب یہ ابھینندن والا ایپیسوڈ ہوا۔ بھارت نے اپنے میزائلوں کو یوں کر کے گھمایا اور کہا ادھر ماریں گے، ادھر ستم کرو نہ آزمائیں، تو تیر آزمائیں جگر آزمائیں۔ تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے عمران خان صاحب نے بھارت کے دعوے کے مطابق خان صاحب نے کہا کہ یار ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ خان صاحب نے کال ملائی اور کال نہیں ملی، اچھا، اور مودی کا موڈ نہیں تھا بات کرنے کا، تو مودی نے کہا نہیں ایسے نہیں۔ اچھا، یہ اچھا تھا، مودی کا موڈ نہیں تھا بات کرنے کا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے عمران خان صاحب نے یہ بات کیونکہ فیملی میں چل رہی تھی، اور بشرا بی بی سے چونکہ وہ ہر بات کے بارے میں اجے بساریا کے مطابق، جی، اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے بشرا بی بی سے پوچھا اجے بساریا کے مطابق، تو بشرا بی بی نے کہا کہ ایسا کریں آپ انڈر گراؤنڈ چلے جائیں، 9 ہفتے کے لیے، 9 ہفتے کے لیے۔ اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب کوئی 2.5 مہینے کے بعد آئے پارلیمنٹ میں، تو یہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان صاحب انڈر گراؤنڈ چلے 9 ہفتے کے لیے انڈر گراؤنڈ تھے۔ اچھا، اجے بساریا کی آ رہی ہے کتاب، یہ جو ڈپلومیٹ وغیرہ ہوتے ہیں، جی، یہ اور جو ایسے ملکوں میں کہ جن کے آپس میں ریلیشنز ٹربلڈ ہوں، کوئی بہت اچھے ریلیشنز نہ ہوں، تو ان ملکوں میں خدمات انجام دینے والے اپنی کتاب لکھتے ہیں، کیونکہ ایک تو وہ پینڈ ہو جاتے ہیں وہ ایونٹس جو ان کے سامنے ہوئے تھے، دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ کئی بار ایک بڑی لوکریٹو چیز بنتی ہے، بڑی مہنگی بکتی ہے، بڑی اچھی بکتی ہے، تو مالی فوائد بھی ہوتے ہیں، اور پھر آپ کئی دفعہ خبروں میں رہتے ہیں، چیزوں میں رہتے ہیں، تو آپ ذرا پسند کرتے ہیں اس چیز کو لوگ، اس لیے یہ کیا جاتا ہے۔ اجے بساریا پاکستان میں چونکہ بھارت کے ہائی کمشنر تھے، تو اجے بساریا اور تھے بھی بڑے اہم ترین موقع پر، تو اجے بساریا نے یہ کتاب لکھ ماری ہے، اور ابھی یہ کتاب، اس کا نام ہے بھارتی میڈیا اینگر مینجمنٹ، اور اس کے علاوہ قتل کی رات کے نام سے بھی اس کو کہا جا رہا ہے، قتل کی رات۔ اچھا، ہوا یہ کہ ہمارے ہاں انڈیا نے 2 طیارے بھیجے جنہوں نے ایک درخت گرایا، ایک کوا مارا۔ جی بالکل ایسے، اور پہلے صحافی تھے غالباً ارشد شریف صاحب جو بالا کوٹ پہنچے، حامد میر صاحب بھی پہنچے، ارشد شریف صاحب بھی پہنچے، ایک کوا مارا، اور اس کے بعد انڈینز نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم وہاں پر کسی کالعدم تنظیم کا جو کیمپ ہے، ٹیررسٹ کیمپ، ہم اس کو اڑا کر آ گئے، لوگ مار کے آ گئے۔ کوئی یہ اس کی سچائی، پاکستان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جانے لگا کہ اگر آپ نے بندے مارے ہیں تو بندے دکھائیں، جو ڈیڈ باڈیز تو آپ دکھا سکتے ہیں نا۔ تو یہ ان دنوں کے واقعات ہیں۔ پاکستان نے پکڑا ابھینندن کی یہاں پہ کٹ لگی، اس کو ہم نے چائے پلائی، ان کا ہم نے مگ گرایا، اور اس کے بعد ہم نے ان کو یہاں سے واگا بارڈر پر ابھینندن کو ذرا نشان پڑے ہوئے تھے، اچھے کپڑے پہنا کے ہم نے اس کو بھیج دیا واپس۔ اس کی وردی جو ہے وہ ہمارے یہاں موجود ہے، ہمارے میوزیم میں، یہ یادگار کے طور پر۔ اس لیے یہ جو جھیمپ مٹانے کا کام ہے نا، جو عمران خان کی حکومت میں ان کو ذلیل کیا گیا تھا، اور تو یہ ذلیل ہوئے تھے، اب ذلیلوں والے کام کر رہے ہیں۔ اب یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں وہ بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب کہاں تھے تب، بتائیں نا
سیاسی مخالف. اچھا، یہ ہمارے یہاں عمران خان صاحب کے سیاسی مخالف جو ہے یہ اتنے نیچ لوگ ہوتے ہیں کہ دیکھیے میں اس معاملے میں نا بلاول کی ضرور تعریف کروں گا. بلاول یہ ضرور کام کرتا ہے, وہ کہتا ہے دیکھیے when it comes to our internal politics ٹھیک ہے لڑ لیں گے, ایک دوسرے پہ الزام بھی لگا دیں گے, یہ سب ہوتا ہے. ایک سوال بھی ہوا تھا تو بلاول کہتا ہے جب ہمارا پرائم منسٹر وہ پاکستان سے باہر جائے گا تو پھر وہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہے, پھر میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں, پھر میں اس کے خلاف بات نہیں کروں گا. یہ ویلیوز کی بالکل ایسے ہی. تو اب عمران خان صاحب کے سیاسی مخالفین یہاں پر اجے بساریا کی کتاب کی باتیں اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان 9 ہفتوں کے لیے غائب تھا. اس سلسلے میں خبر کا اسکرین شاٹ اب ہم وہ دکھا رہے ہیں, اور یہ وہ بھی گردش کر رہا ہے. 6 مارچ سے شروع ہوتی ہے, ایکسپریس کے تراشے ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ عمران خان صاحب اکثر, یہ تو کابینہ کا روٹین تھا. اچھا دیکھیے, اس سے پہلے میں یہ جو ہم جو ثبوت دکھا رہے ہیں, ثبوتوں سے بھی پہلے کرنا کیا ہے, کرنا یہ ہے کہ ہم جو انہوں نے دعویٰ کیا نا بھارتی میڈیا نے, اس میں وہ ہمیں دے رہے ہیں دا منٹ اس کی ویب سائٹ سے کہ اجے بساریا کی کتاب میں کیا لکھا ہے. In on PM's rare arrival. اچھا یہ دیکھیے نا, got no call back. PM Modi snubbed Imran Khan's midnight call after Balakot strike. New book by ex-diplomat states. ٹھیک ہے, اس نے یہ اپنی کتاب میں لکھا ہے مودی کی طرف سے سنب کیا گیا. اور پاکستان had credible information on 9 missiles that India had prepared to launch into Pakistan territory. ٹھیک ہے, وہاں سے 9 میزائل جو ہے وہ مارے جا رہے تھے. اب پاکستان میں جو عمران خان صاحب کے سیاسی مخالفین ہیں وہ آپ جو خبر بتا رہے ہیں جی, تو 6 مارچ سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے. یعنی کہ جب عمران خان صاحب کا ایک روٹین تھا کہ منگل کو ہمیشہ کابینہ کا اجلاس ہوتا تھا, تو ہم نے جو شمارے ظاہر ہے کابینہ کے اجلاس کے بعد کا شمارہ یعنی کہ بدھ کا شمارہ, اور اس کا آغاز 27 فروری کے بعد ہوتا ہے 6 مارچ سے, جب عمران خان صاحب کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ایک جگہ موجود ہیں اور اس میں وہ وزیر اعظم توانائی سے متعلق منصوبوں کے جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں. یہ 6 مارچ کا شمارہ ہے ایکسپریس کا. اچھا دیکھیے, یہ اگر یہ کہہ رہے ہیں, ہم اپنے ناظرین کو بتا کیا رہے ہیں, یہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان 9 ہفتے انڈر گراؤنڈ رہا اور 9 ہفتے پارلیمنٹ میں نہیں آیا, تو دیکھو یہ تو ثابت ہو گیا کہ عمران خان کہیں نہیں تھا, غائب تھا, انڈر گراؤنڈ تھا. اچھا انڈر گراؤنڈ مطلب کوئی بنکر ونکر بنے ہوئے اسلام آباد وغیرہ میں, ہمیں یہ بھی پتا ہوتا تاکہ کسی مشکل صورتحال میں ہم اسلام آباد کے شہریوں کو بھی چھپائیں کہیں. لیکن اب آپ ایک چیز دیکھیے کہ پہلی خبر 6 مارچ کی جو آپ دکھا رہے ہیں, عمران خان سامنے تھا. بالکل پارلیمان میں ہماری ہاں یہ ضرور ہے کہ نواز شریف صاحب بھی نہیں آتے تھے, پارلیمنٹ کو عزت دینا, ووٹ کو عزت دینا, گیلانی آیا کرتے تھے, ان کی اٹینڈنس اچھی تھی. عمران خان صاحب بھی پارلیمنٹ کی اٹینڈنس کے معاملے میں یہ ذرا ویکنس تھی ان کی کہ نہیں آتے تھے. اور اس کے بعد جب 6 مارچ اس کے ایک ہفتہ ہوتا ہے 13 مارچ کو, اور عمران خان صاحب مل رہے ہیں طارق بشیر چیمہ سے اور چودھری بنکر کے اندر, نہیں انڈر گراؤنڈ جب عمران خان صاحب وزیر یہ تو پرائم منسٹر ہاؤس کی تصویر بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہو سکتا ہے ہم نے پرائم منسٹر ہاؤس پورا اٹھا کے ارتھ موونگ اکوپمنٹ کے ساتھ کسی بنکر کے اندر پہنچا دیا. اور اس کے بعد پھر 20 مارچ کو یہ عمران خان صاحب کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وفاقی کابینہ 290 ارب کا ایمرجنسی پروگرام اور ظاہر ہے کچھ اصلاحات پر, تو زرعی اصلاحات پر یہ تھا 20 مارچ کو. اور اس کے بعد پھر 27 مارچ کو وفاقی کابینہ کے حوالے سے یہاں پر یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان سے, وفاقی کابینہ کا اجلاس نہیں تھا لیکن وزیر اعظم عمران خان سے بلوچستان نیشنل پارٹی, جو کہ آج موضوع بحث بنی ہوئی ہے, ان کے جو MNA تھے بلوچستان نیشنل پارٹی BNP کے سردار اختر مینگل ملاقات کر رہے ہیں. میں باپ کی طرف چلا گیا تھا, تو یہ والا معاملہ. اور اس کے بعد پھر ظاہر عمران خان صاحب سے 27 مارچ کے بعد ظاہر اپریل کا آغاز ہوتا ہے. تو اس کے بعد عمران خان صاحب کے حوالے سے جو وفاقی کابینہ انڈین کرکٹ لیگ دکھانے پر پابندی, غربت مٹاؤ محکمہ قائم, یہ عمران خان صاحب کی وفاقی کابینہ کے حوالے سے لیڈ لگی ہوئی ہے ایکسپریس میں. اور اس کے بعد یہ تمام خبریں, یہ تمام اجلاس عمران خان صاحب جو خطاب کر رہے تھے, ملاقاتیں کر رہے تھے, یہ بنکر کے اندر سے کر رہے تھے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اور 10 اپریل کو جب عمران خان صاحب وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے, جس میں 1,35,000 گھر بنانے کی منظوری دی
گئی تھی اور یہ واقعہ ہے غالباً 10 اپریل 2019 کا. اس کے بعد 17 اپریل 2019 وفاقی کابینہ منی لانڈرنگ کیسز CTD کو دینے کا فیصلہ, اور اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں یہ واقعہ ہے 17 اپریل کا. 17 کے بعد 7 دن ملائیں تو 24 اپریل آتا ہے, اور اس میں بھی ایکسپریس نیوز کا آپ یہ تراشا دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں وفاقی کابینہ دوائیں سستی کرنے چین سے آزاد تجارتی معاہدے کی منظوری. تو عمران خان صاحب اپنی تمام ایکٹیویٹیز کر رہے تھے, بطور وزیر اعظم کابینہ کے اجلاس کر رہے تھے, عمران خان صاحب خطاب کر رہے تھے, افتتاح کر رہے تھے, اراکین پارلیمان سے مل رہے تھے, اور یہ سب کچھ بنکر کے اندر ہو رہا تھا. اور 1 مئی کو پیٹرول کا فیصلہ, مؤخر گردشی قرضوں کا آڈٹ ہوگا وفاقی کابینہ. اور اس کے علاوہ جب آخری ہے جو دعویٰ کیا جا رہا تھا اس میں ایک گیپ فل کیا جا سکتا ہے, یعنی کہ ایک کے بعد 8 مئی کو جب عمران خان صاحب کی وفاقی کابینہ کے حوالے سے وزارتوں کا انٹرٹینمنٹ فنڈ ختم, پیٹرول مہنگا کرنے کی توثیق. اور 9 مئی کے بارے میں یہ دعویٰ کیا 8 مئی کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب آئے تھے پارلیمنٹ. دیکھیے, انڈیا میں بہت سے لوگوں نے یہ کہا اور بار بار کہا کہ ہم نے نواز شریف پر انویسٹ کیا ہے, نواز شریف ہماری انویسٹمنٹ ہے. تو عمران خان جو ہے ہی از دی آڈ ون آؤٹ. پاکستان میں باریاں لگی ہوئی تھی 2 سیاسی جماعتوں کی, بالکل عمران خان از دی آڈ ون آؤٹ. یہ واقعتاً ہماری سیاسی طاقتوں کے لیے بھی اور غیر سیاسی طاقتوں کے لیے بھی آؤٹ آف سلیبس ایک چیز آیا, اور ان کے لیے یہ آدمی جو ہے وہ نکالنا بھی مصیبت بن گیا, نکالنے کے بعد بھی مصیبت بنا ہوا ہے. جب یہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر تھا تو بھی ان کے لیے مصیبت بنا ہوا تھا. ہمارے ہاں وزیر اعظم کا قد کاٹ بڑھتا ہوا, پاپولر ہوتا ہوا وزیر اعظم, نہ پاکستان میں طاقتوں کو قبول ہے, نہ پاکستان سے باہر پاکستان کے دشمنوں کو قبول ہے. تو ایک ایسا وزیر اعظم جو اسرائیل فلسطین کا معاملہ ہو اپنی جگہ ڈٹ کے کھڑا ہوا, بھارت کو جواب دینے کا معاملہ ہو اپنی جگہ ڈٹ کر کھڑا ہوا, اوفا ڈکلیریشن, کشمیر غائب تھا, شور مچا. کون تھا وزیر اعظم؟ میاں نواز شریف. میاں نواز شریف گئے نریندر مودی کے حلف اٹھانے کے موقع پر, ٹھیک ہے, بطور مہمان پاکستان سے. اور یہ وہ موقع تھا جب حریت رہنماؤں سے میاں نواز شریف نے ملاقات نہیں کی, ورنہ پاکستان کا ہائی کمیشن انڈیا میں وہ حریت رہنماؤں کو بلاتا تھا, ملاقات ہوتی تھی. بھارت نے تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نواز شریف صاحب کے بیان کو کوٹ کیا کہ ممبئی حملوں کا جو ذمہ دار پاکستان. تو میاں نواز شریف صاحب کے ہی چیلے چماٹے, پالتو چمچے, کرچھے, ان کے لفافے, یہ وہ حرکتیں کر رہے ہیں. اور اچھا ثبوت کیا ان کے پاس؟ اجے بساریا کی کتاب ان کے پاس ثبوت ہے. اور اس کے علاوہ پورے پاکستان میں ایک وزیر اعظم گھوم رہا ہے, اپنی تمام ایکٹیویٹیز کر رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اجے بساریا نے کہا, غیر ملکی دورے بھی تھے. ہاں, اجے بساریا نے کہا تھا تو یہ غائب تھا. ڈلناس نے کہا تھا بلو تھا تو بلو تھا سر. ہاں, یہ وہ لوگ ہیں. مطلب بندہ تھپڑ مارے گدی پہ, اور وہ بھی ہاتھ گیلا کر کے نا, اور مطلب بندہ پوچھے کہ یار بے شرمو کر لو مخالفت, لیکن تمہیں انڈیا کے معاملات میں ان کے چھپے ہوئے پر یقین ہے, ان کے چھپے ہوئے جھوٹ پر یقین ہے, اور پاکستان میں جو سب کی نگاہوں کے سامنے سچ ہے اس سچ کو ماننے سے بھی یہ لوگ جو نا کترا رہے ہیں کیمروں کے سامنے. یہ ہے نیچ حرکت. اور یہ حرکتیں ہمارے ہاں ان سیاسی جماعتوں نے, جو روایتی سیاسی جماعتیں ہیں یا روایتی سیاسی اور غیر سیاسی طاقتیں, انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں. یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے. مطلب پاکستان کو پالیٹکس سے باہر رکھے. عمران خان کو گھسیٹے آپ پالیٹکس میں, نواز شریف کو گھسیٹے پالیٹکس میں, پاکستان کو پالیٹکس سے باہر رکھیں. اپنے پیٹی گینز کے لیے آپ پاکستان کو نیچا دکھائیں. یہ حرکت جو ہے یہ بہت نیچ حرکت. لیکن اس کے بعد آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کون چھوٹا ہو رہا ہے اس میں؟ یہی لوگ جو حرکتیں کر رہے ہیں. نیچ حرکت ہے. جو نیچ حرکت کرتا ہے وہ خود کبھی تھوڑی بڑا ہوتا ہے. تو یہ مطلب یہ جو بھی کروا رہا ہے ان سے, جو بھی جس کے کہنے پر بھی یہ کر رہے ہیں, وہ خود بھی بہت چھوٹا ہے, یہ کرنے والے بھی بہت چھوٹے, اور آگے مزید چھوٹے ثابت ہوں گے نا. یہ ثبوت ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے. ہم نے جو تمام اسکرین شاٹس دکھا دیے, تو یہ پاگل پن, یہ بے وقوفیاں بند کریں. جب آپ کا دشمن آپ پر بھونکتا ہے تو اس کو تو مل کر جواب دیا جاتا ہے. اس کے بھونکنے پر آپ اپنوں پر انگلیاں اٹھائے, یہ ہوتی ہے نیچ حرکت. اس کی گیدڑ بھبکیوں کا جواب دیا جاتا ہے. ناظرین, طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.